اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ عقیدت ہدیہ صلاۃ ہدیہ اسلام پیش کرنے کے بعد یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ چودہ شریف سے انتہائی محبت و عقیدت رکھنے والی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ آپ کی بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا کے لیے تمامی احباب یہاں اکٹھے ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کو حکم دیا، اس عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل کیا ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا، اور دوسرا عمل ہے والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت، والدین کا احترام، والدین سے محبت، والدین کا خیال رکھنا، یہ رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا مولا تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب اپنی والدہ یا والد کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ گھر میں آتا ہے، والدہ اس کی چارپائی پہ ہے، والد اس کی چارپائی پہ ہیں، بس وہ ایک محبت بھری نگاہ والدین کی طرف اٹھا دیتا ہے، اللہ پاک اسے گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لاکھوں روپے لگا کے ہم حج پہ جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کی، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے، حج کی مشقتیں اٹھائیں، پیسہ خرچ کیا، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو حج ہے وہ مقبول ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہم سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، نماز میں ہیں، عبادت میں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری عبادت رب نے قبول کر لی۔ لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو کتنا پسند ہے، والدین کا احترام اللہ کو کتنا پسند ہے، اور والدین کی طرف محبت بھری نگاہ اٹھانا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ پاک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے والد یا والدہ بہت نیک ہوں، یا نیکی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کے جیسے بھی اعمال ہوں، اللہ پاک ان کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، لیکن اولاد کے لیے والدین کی خدمت ضروری ہے۔ اور میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو سب سے پہلا مرشد ہے نا، وہ آپ کا والد ہے۔ پہلا پیر خانہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا گستاخ ہے تو لاکھ وہ کسی پیر سے عقیدتیں کرتا رہے، لاکھ وہ نذرانے دیتا رہے، ہاتھ چومتا رہے، نہیں۔ بڑا مرشد آپ کے گھر میں ہے، جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والا ہے وہی اپنے مرشد خانے کا احترام کرنے والا ہے۔ جو اپنے والدین کا گستاخ ہے وہ اپنے مرشد خانے کا بھی گستاخ ہے۔ ہم باادب لوگ ہیں، ادب والے ہیں۔ اہل سنت کی پہچان ہے کیا؟ ادب۔ ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ ہم کسی عمل پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت بڑے حاجی ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک ادب ہی بچتا ہے۔ ہم رسول اللہ کے باادب غلام ہیں، ہم آقا مولا کے صحابہ کے باادب غلام ہیں، ہم آقا مولا کی آل بیت کے باادب غلام ہیں، ہم اپنے والدین کے باادب ہیں۔ ہم احترام کرنے والے ہیں، یہ احترام ہی ادب ہی سب کچھ ہے۔ بے ادب بے نصیب ہے، بے ادب بے نصیب ہے، اور باادب بامراد ہے۔ میرا آقا مولا نبی رحمت علیہ صلی اللہ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور جاتے جاتے ایک دعا میرا آقا مولا کے ماں نے دعا کی۔ جب سیدہ آمنہ پاکہ روح کف سینسری سے پرواز کر رہا تھا تو اپنے بیٹے محمد عربی کے لیے دعا کر رہی تھی کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن اس بچے کی صورت میں میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ سیدہ آمنہ پاک نے دعا کی، وقت گزرتا گیا، میرا آقا مولا نے اعلان نبوت بھی فرما دیا، پھر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت بھی فرما دی۔ پھر جب آپ مکہ کی طرف پلٹتے ہیں
उस अबवा के मकाम पर अबवा की पहाड़ी के पास आकर मेरा आका मौला लश्कर साहबा से कहते हैं लश्कर रोक दो। हाय हाय, मेरा आका मौला फरमाते हैं खैमे लगा दो, यहाँ घोड़े बांध दो, ऊँट रोक दो। फिर मेरे आका मौला एक कब्र के पास आते हैं, उस कब्र अनवर के पास आकर उसके पत्थर सीधा करते हैं और ज़ारो कतार नबी रहमत की आंखों से आंसू निकलते हैं। साहबा हैरान होते हैं कि ये किसकी कब्र है कि आज हुजूर इतना रो रहे हैं, किसकी याद में रो रहे हैं। तो मेरे आका मौला साहबा से कहते हैं तुम्हें नहीं पता, ये मेरी माँ की कब्र है, ये आमना की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है। वो नबी जो सब्र की तलकीन करने वाला था, वो नबी जो दूसरों को सब्र का दस देने वाला था, लेकिन जब माँ की कब्र को देखा तो ज़ब्त के बंधन टूट पड़े, फिर ज़ब्त न रहा। मेरे आका मौला ज़ारो कतार रहे। उस मकाम पर मेरे आका मौला ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था। सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, ये इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, ये ताजदार है खत्म नबुव्वत फरमा रहे हैं। मेरे आका मौला फरमाते हैं अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में खड़ा होता, मेरी माँ मुझे कहती या मोहम्मद, ए मोहम्मद इधर आ, तो मैं कहता लब्बैक या उम्मी, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, मैं नमाज तोड़ के माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ये इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, ये ताजदार ख़त्म नबुव्वत फरमा रहे हैं कि मेरी माँ अगर ज़िंदा होती तो वो मुझे नमाज में पुकारती तो नमाज तोड़ देता, तो मैं कहता लब्बैक या उम्मी, ए मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। एक साहबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ किया या मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। तो मेरे आका मौला तो सारे मामलात की ख़बर रखने वाले हैं, आपके इल्म में था कि इसके वालिदैन ज़िंदा हैं और वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो मेरे आका मौला ने फरमाया जा वालिदैन की खिदमत का तुझे जिहाद का सवाब मिल जाएगा, वालिदैन की खिदमत का तुझे जिहाद का सवाब मिल जाएगा, वालिदैन की खिदमत करो। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान में भी ये नस है, नस जहाँ अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया तो वहाँ कहा कि उनके सामने कलमे उफ़ तक नहीं कहना। आज तो अजीब हालात हैं, जवान ज़्यादा जो औलाद है ना आज कल की, वो ज़्यादा पढ़ लिखे ही है, वो कहते हैं तो हम तो MBBS हैं, डॉक्टर हैं, हमारे पास तो डिग्रियां हैं, हमने तो PhD की हुई है। तो वो कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं कि जो नया ज़माना है, जिद्दत का दौर है, इसके तकाज़े क्या हैं, आप तो फसूदा सोच रखते हैं। वो अपने वालिदैन को ये कहते हैं और उनकी हुक्मदूली करते हैं, नाफरमानी करते हैं, उनके सामने सर उठाते हैं। तो अल्लाह पाक ने जहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का कुरान में हुक्म दिया तो फरमाया कि उनके सामने कलमे उफ़ तक नहीं कहना। ये कलमे बेजारगी है। अगर वालिदैन बूढ़ा है, वो खांस रहा है, उसको खिदमत की ज़रूरत है, तो हम अपने बच्चों के साथ मशगूल हैं, अपनी बीवी के साथ मशगूल हैं। आपकी वालदा को हाजत है कि आप उसकी खिदमत करें, आपके वालिद को हाजत है कि औलाद उसकी खिदमत करे। लेकिन अगर हम कलमे उफ़ तक कह देते हैं, इज़हार बेजारगी करते हैं, तो अल्लाह को ये कलमे उफ़ भी पसंद नहीं है। चाहे कोई बहुत बड़ा नमाज़ी हो, जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी हो, और वो समझे कि मेरे पास तो बड़े नेक अमाल हैं, लेकिन अगर वो वालिदैन का गुस्ताख है तो अल्लाह पाक उसकी नमाज उसके मुंह पर मार देंगे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह जिनको अल्लाह ने मकाम मर्तबा अता फरमाया, वालिदैन की अतात, वालिदैन की खिदमत की वजह से अता फरमाया। हमारे सिर्फ सालिया नक्शबंदिया के एक अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत सैयदना अब्बा यज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, अल्लाह अकबर। आपकी वालदा बिस्तर पर हैं, बीमारी की हालत में हैं, तो बाइज़ बुस्तामी से वो पानी तलब करती हैं। सर्दी की ठंडी रात है तो आप पानी लेने के लिए जाते हैं, प्याला हाथ में उठाते हैं, वापस आते हैं तो वालदा सो जाती हैं। तो सारी रात बाइज़ बुस्तामी वो प्याला उठाए अपने वालदा के सराहने पे खड़े रहते हैं। जब वालदा की आँख खुलती है तो अपने बेटे को दुआ देती हैं कि अल्लाह तुझे वलियों का सरदार बना दे। और फिर उस दुआ की वजह से अल्लाह ने बाइज़ बुस्तामी को मकाम अता फरमाया। जिसको भी इज़्ज़त मिली, जिसको भी रुतबा मिला, वालिदैन की दुआओं की वजह से मिला। अपने वालिदैन के सामने सर झुका दें। अगर कोई ऐसा जुमला वो कह पी दें, ज़ाहिर है जब बंदा बूढ़ा होता है तो उसकी आदत बच्चों की तरह हो जाती हैं, लहजे में तलखी भी आ जाती है, वो सब, क्योंकि वो तवानाई नहीं रहती, वो ज़ोर ताकत नहीं रहती, वो जवानी तो नहीं रहती, तो वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है। ये फितरी अमल है कि वालिदैन बूढ़े हो ना तो अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हैं। लेकिन बच्चों का ये काम है कि
نظر جھکا دینا. بچوں کا کام ہے کہ سر جھکا دینا. آپ کا جتنا مقام مطلب میرے والد اور میں یقین جانیے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آج جو مجھے عزت عطا فرمائی یہ میرے والد کی دعا کا نتیجہ ہے. ویسے تو وہ حضرت باورچی چورائی کی اولاد تھے, اللہ نے انہیں ویسے ہی بڑا درجہ عطا فرمایا تھا. سلطان محمود شاہ کے بیٹے تھے, اللہ نے انہیں بڑا درجہ عطا فرمایا. لیکن یقین جانیے اگر میرے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی ہے وہ بھی موجود ہوتے, میرے مریدین موجود ہوتے, اگر میرے والد, میرے مرشد, میرے مربی اگر مجھے جھڑک دیتے تو میں خوش ہو جاتا. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ دیکھیں میرے ماننے والے, میرے چاہنے والے ہیں تو آپ غصہ کر رہے ہیں. ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خفا ہوں, ان کا جو ناراضگی ہے اس میں بھی ہمیں دعائیں ملتی. جو والدین کی ناراضگی ہے نا, غصہ, اس میں بھی جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے نا, جب اپنے غصے کو پی جاتا ہے, ان کی جو ناراضگی, ان کا غصہ اس کو برداشت کر جاتا ہے, تو اس میں بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اس میں بھی اللہ, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کلمہ اف نہیں کہنا, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ اف یہ اللہ کہہ رہا ہے. جب بندہ ان کے غصے کو برداشت کر جاتا ہے, ان کے جلال کو برداشت کر دیتا ہے, تو اس پر بھی اللہ انعام عطا فرما دیتا ہے, اس پر بھی اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں عزت ہے, اسی میں راحت ہے, اسی میں سکون ہے. اور یقین جانیے دنیا کے ہر رشتے کا نعم البدل ہے, لیکن ماں باپ کا نعم البدل کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں باپ یہ سایہ ایک دفعہ چھن گیا, ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. ہر رشتے کا نعم البدل ہے, لیکن ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے اللہ پاک انہیں اپنے والدین کے پیچھے, یہ بھی حدیث پاکہ کا مفہوم ہے. میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے والدین کی صحیح خدمت نہیں کر سکا تو بعد میں ان کے لیے دعا بھی کرے, ان کی قبر پہ جائے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے, سورہ یاسین پڑھے, اور گھر جو نفلی عمل کرے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرے. یہ بھی عمل ہے. آپ قرآن پڑھیں, ان کے لیے دعا کریں. آپ نفلی نماز پڑھیں, ان کے لیے دعا کریں, اور ان کی طرف سے بنا نفلی عمرہ بھی کر سکتا ہے, نفلی عمرہ بھی کر سکتا ہے, نفلی صفا مروہ کی سعی بھی کر سکتا ہے, اس کا ثواب ان کو ایصال کر سکتا ہے. یا ان کے جو پیچھے والدہ کی سہیلیاں, ان کا خیال رکھنا, یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. یا والد کے دوست ہیں, ان کا پیچھے خیال رکھنا, ان کا احترام کرنا, اس کا بھی میرے آقا مولا نے حکم دیا ہے. اللہ پاک مائی صاحبہ کے, اور مائی صاحبہ جتنی سادات سے محبت کرنے والی تھیں اور خواجگان چودہ شریف سے محبت کرنے والی تھیں, اللہ پاک مائی صاحبہ کو اس کا صلہ قبر میں عطا فرمائیں گے. ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کروٹ جنت عطا فرما دے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ آمنہ پاک, سیدہ خدیجہ پاک, سیدہ عائشہ پاک, سیدہ فاطمہ پاک, امہات المومنین کے قدموں میں انہیں جگہ عطا فرما. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.